ہمارے پاس اگلا سوال حافظ محمد زین بھائی کا ہے، ہفتے والے دن مچھلی کھانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ حافظ محمد زین صاحب، آپ کے سوال میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ نمبر ایک کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا یہ بالکل جائز ہے، بالکل مشروع ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، کوئی کراہیت موجود نہیں ہے۔ نمبر دو، زین بھائی جو آپ کا سوال ہے نا، اس سوال کے پیچھے تہ منظر موجود ہے، جسے کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ، پس منظر، تہ منظر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، یوم السبت کے تحت سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں موجود ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانے میں بنی اسرائیل کی ایک قوم کو منع کیا گیا تھا۔ شاید آپ نے یہاں سے یہ بات لی ہے کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا تو لہٰذا ہم ہفتے والے دن مچھلی نہ بھی کھائیں سیچرڈے کو، تو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی برائی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ ایلا بستی جو بحیرہ کلزم کے قریب تھی، ان کے چند لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ چیز چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھی حکم ہے۔ ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی تو بعد میں ان کی فجعلناہا نکالا آیت کریمہ کیسے فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ قرآن کریم نے ان کو جو عذاب میں مبتلا ہونے کی بات کی ہے نا، تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات مزید کر دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اس کی آیت نمبر 208 اٹھائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کے پس منظر میں مثلا آپ ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن اٹھائیے، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی اس پر اپنے ذخیرہ میں بات فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرات نے، مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر پر اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ ایک پارٹی مسلمان ہوئی، وہ گروپ جو مسلمان ہوا پہلے یہودی مذہب رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سر فہرست ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر منع تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے مانتے تھے، لہٰذا ہم اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو کیا نقصان ہے؟ تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوتا، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن نے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں اس اونٹ کے گوشت کو استعمال نہیں کروں گا کیونکہ سابقہ شریعت میں منع تھا۔ یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی اور قرآن کریم کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہوئے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ کوئی بندہ امت محمدیہ میں رہ کر پچھلی امتوں کے مسائل کو اس طرح لے جو یہاں موجود نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو، تو یہ خطوات الشیطان کی پیروی ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ رک گئے اور انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی کھایا اور اونٹنی کا دودھ بھی استعمال فرمایا۔ تو یہاں اس صحابی پر بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت شروع فرمائی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا ٹائٹل ان کو عطا فرمایا، تو یہ سوچنے کے باوجود بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو کوئی صحابی پر کوئی نقطہ اٹھا کر کے جس نے ایسے سوچا تھا، بابا وہ تکمیل شریعت کے ایام تھے، ان دنوں میں شریعت مکمل ہو رہی تھی، نازل ہو رہی تھی، تو زیر تربیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیات سنا دی، تو وہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اب ہمارے لیے اعتراضات کا حق باقی نہیں رہتا، وہ اب بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی وجہ سے ہفتے کے دن مچھلی کا مسئلہ بھی وہی تھا۔ تو ہفتے کے دن مچھلی کھانا بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی طرح کے خیالات جس میں ہم جامع بین الشریعتین بنے یا جامع بین الخیرین بنے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی کر لیں اور یوں بھی کر لیں، تو یہ اپنے پیٹ کی تشریحات ہیں، اور اپنے پیٹ کی تشریحات پہ عمل کرنے سے ہمیں شریعت روکتی ہے۔ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے جس پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا